किस तरह हम लोगों को गाइड कर सकते हैं विरासत के ऊपर? चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट। चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर होता है? म्यूटेशन जो होती है, इंतकाल पास होता है। बाप की जब डेथ होती है तो वो विरासत जब तकसीम होती है तो फिर क्या वो पोतों के नाम आती है? प्रॉपर्टी सारी जो है दूसरे भाइयों को और बहनों को चली जाएगी। लेकिन मरने वाले के नाम कैसे हो सकती है, वो तो मर गया। विरासत क्या है, इसका कानूनी और शरई तरीक़ा कार क्या है? क्या माँ बाप अपनी ज़िंदगी में अपने किसी एक बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी या एसेट हिबा कर सकते हैं? शिया और सुन्नी मसलिक में विरासत का कानून मुख्तलिफ कैसे है? अगर दादा तो हयात है लेकिन 4 बेटों में से कोई एक बेटा वफात पा जाता है तो ऐसी सिचुएशन में विरासत तकसीम कैसे की जा सकती है? इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। विरासत, हम सब ने सुना तो बहुत इनहेरिटेंस के बारे में, लेकिन अभी तक लोगों को इसका प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता कि कानूनी तौर पर इसका क्या तरीक़ा कार है, शरई तौर पर इसके बारे में क्या हुक्म है। तो आप मुझे प्रॉपर वे बताएं कि किस तरह हम लोगों को गाइड कर सकते हैं विरासत के ऊपर। जब कोई फौत होता है तो उसके बाद जो उसके बाकी वारिस बचते हैं, जो उसके मरने वाले के जो वारिस होते हैं, जो लीगल एज होते हैं, तो उनके ऊपर जो प्रॉपर्टी वो छोड़ जाता है, जो उसका तरका होता है, उसको उसके तकसीम करते हैं, तो उसको हम विरासत कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका तरीक़ाकार ये है कि फ़र्ज़ करें कोई बाप फौत हो गया है तो उसके बाद जो उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और एक उसकी बेवा है, सबसे पहले उनको चाहिए कि जो फौत शुद्ध है उसका जाके डेथ सर्टिफिकेट बनाएं मुतलका यूनियन काउंसिल से, वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करवाएं, जाके एप्लीकेशन दें कि ये आदमी फौत हो चुका है, उसकी डेट और टाइम जो आपने वहाँ पे बताना है कि ये फौत तब हुए, उसके वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यूनियन काउंसिल जो है वो आपको डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगी। ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद जो है आपने एक नादरा जो है FRC देती है, उसको हम कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। उसमें जो है जितने भी फैमिली के मेंबर होते हैं उनके नाम आते हैं कि इस फैमिली में जो है 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और एक विधवा है, जो मरने वाला जो है उसके पीछे वारिस हैं। ठीक है। तो वो लेके आप जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो फिर उसके बाद जो मरने वाला अपने तरके में जो कुछ छोड़ जाता है, जिसमें कोई घर होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई एग्री लैंड है या कुछ अर्बन प्रॉपर्टी है, जो भी वो छोड़ जाता है तो उसके हवाले से जो डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठे करने होते हैं, जो उसके मलकियत के सबूत होते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई घर है तो अगर वो LDA के अंडर है तो LDA से जाके उसके मलकियत के सबूत आपसे मिल जाएंगे। अगर DHA में है तो DHA के ऑफिस से मिल जाएंगे। और अगर किसी और जगह है तो वो पटवारी के पास से मिल जाएंगे उस प्रॉपर्टी की मलकियत के सबूत। ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है और सबके जो CNAC नंबर हैं वो लेने हैं, और अगर कोई माइनर है तो उसका बेफाम। ठीक है। वो लेके आपने सबसे पहले जो है पहली फुर्सत में आपने जाना है, आपने वकील एंगेज करना है, काउंसिल को एंगेज करना है, उसके थ्रू आपने कोर्ट से लीगल एज की डिग्री लेनी होती है। ठीक है। वो जब कोर्ट में आप अप्लाई करते हैं कि ये आदमी फ़लाँ जो है वो फौत हो गया है फ़लाँ डेट को, और हमें डिक्लेयर किया जाए कि हम इसके कानूनी और शरई वारसान हैं, फिर अदालत जो है उसके में सबके बयान लेती है और उसमें एक पब्लिक एट लार्ज का नोटिस इशू होता है कि अगर कोई और वारिस है तो वो भी सामने आ जाए। ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर कोर्ट जो है वो जब एविडेंस रिकॉर्ड कर लेती है, उसके बाद जो है वो जितने भी वो उसमें हम इम्प्लीट करते हैं अपने प्लेंट में, तो वो सबको जो है लीगल एज डिक्लेयर कर देती है कि ये जो मरने वाला है उसके कानूनी और शरई वारसान में ये लोग शामिल हैं। ठीक। जब हमें वो डिग्री मिल जाती है अदालत से तो उसको हम लेके मुतलका इदारे में पहुंचना चाहिए। LDA के अगर अंडर प्रॉपर्टी है तो LDA में लेके जाएं कि वहाँ पे एप्लीकेशन आपने देनी है कि हम जो है ये फ़लाँ इसके वारिस हैं, तो हमें जो है हमारा नाम जो है इस घर के हवाले से जो घर है हमारे नाम ट्रांसफ़र किया जाए, जितने भी इसके वारसान हैं उनके नाम जो उनका शेयर बनता है। फ़र्ज़ करें कोई बेटा है तो उसके 2 हिस्से हैं और बेटी है तो उसका 1 हिस्सा है, अगर बेवा है तो उसका 8वां हिस्सा है, तो वो उसी तनासब से जो शरई उसके शेर हैं उसी तनासब से वो इदारा जो है फर्दर जो उनके नाम जो है
وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ پیرنٹس اپنی زندگی میں اپنی وصیت لکھ دیتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی میرے اس بچے پہ اتنا اتنا حصہ آئے گا, تو اس کا کیا پراپر وے ہے؟ وصیت جو ہے وہ جتنی بھی ٹوٹل پراپرٹی ہوتی ہے اس کے 1/3 جو ہے میکسیمم وصیت کی جا سکتی ہے. اچھا. اور اس کو بھی بعد میں عدالتوں میں چیلنج کر دیا جاتا ہے, اس لیے وہ وصیت جو ہے اس کی کوئی اتنی قانونی حیثیت اس حوالے سے بھی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک کو آپ ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں ایک کے نام آپ ساری وصیت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو آپ ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ عموماً تو جو جتنی بھی وصیت ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے وہ جیلی ہوتی ہیں, خود ساختہ ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی جو ہے باپ اپنے کسی ایک بیٹے کے نام کروا دیتا ہے تو وہ پھر اس کا اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے نام ایک کے نام. تو بہت سارے پیرنٹس اپنی زندگی میں اگر 5 بچے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو یا 2 کو کچھ مخصوص حصہ اپنے ایسیٹس میں سے ہبہ کر دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے, اور اس کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے. اور موسٹلی جو کامن پریکٹس ہے اس میں ہبہ جو ہے وہ بیٹوں کو ہی کیا جاتا ہے, کبھی کسی بیٹی کو نہیں ہبہ سنا. میں نے تو نہیں کبھی سنا, کیونکہ بیٹیوں کو ڈپرائیو کرنے کے لیے بیٹوں کو ہبہ کیا جاتا ہے. تو وہ ہبہ جو ہے اس کی بھی حیثیت اتنی نہیں ہے, اس کو بھی چیلنج کر دیا جاتا ہے کورٹ میں. تو اس کو چیلنج کرنے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک کامن پریکٹس ہے کہ جو فیمیل ہیں ان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے, عورتوں کو ان کی وراثت سے محروم کیا جاتا ہے. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے جو آپ نے بتایا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے وہ ہبہ کر دیتا ہے اپنے بیٹوں کے نام, جو حصے کی پراپرٹی ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی اس کو بھی. تو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو سیل کر دیتا ہے, کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ بے کر کے کہ میں نے اپنے بیٹے سے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اتنے پیسے وصول کر لیے ہیں, تو یہ فلاں پورشن جو ہے حصہ جو ہے میں ان کے نام منتقل کر رہا ہوں. تیسرا ہوتا ہے اس میں کہ یہ ہم ان کا ویسے ہی اس میں سے نکال دیتے ہیں, بیٹیوں کو اپنی وہ FRC سے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں سے نکال دیتے ہیں. ایک اور طریقہ جو ہے وہ ہماری عورتیں خود کرتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان جو خوف کی زنجیریں ہیں ان کو عورتوں کو توڑنا چاہیے. ہر گھر کا یہ قصہ ہے. ہمارے ملک میں کوئی 97% لوگ جو ہیں 97% عورتوں کو ان کی وراثت سے محروم کیا جاتا ہے. صرف 3% عورتیں ہیں جن کو ان کا شرعی اور قانونی وراثتی حق ملتا ہے. اور اس میں کچھ عورتوں کی کمزوری بھی ہے. وہ خود جا کے کہ ہم سے بھائی ناراض نہ ہو, ہم سے ہمارا باپ نہ ناراض ہو, وہ خود عدالت میں جاتی ہیں, وہاں جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتی ہیں, اپنا رائٹ جو ہوتا ہے شیئر کا وہ سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ عدالت کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے اپنے حصے کا شیئر جو ہے وہ اپنی وراثت میں سے دے رہی ہوں. ان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ اس معاملے میں تو کوئی ہمارا جو شرعی اور قانونی اعتبار سے جو ہے ہر عدالتیں جو ہیں اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے پریسیڈنٹ اور فیصلہ جات موجود ہیں عورتوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایک پیرنٹ کے 5 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. اب باپ نے کیا کیا کہ 2 بیٹوں کے نام ہبہ کر دیا اور 3 بیٹوں کو محروم کر دیا, ٹھیک ہے. باپ حیات ہے لیکن اس نے 2 بیٹوں کے نام پراپرٹی کر دی اور 3 بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیا ابھی تک, ٹھیک ہے. تو وہ 3 بیٹے اس چیز کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ اگر تھرو کورٹ وہ اپنا رائٹ لینا چاہیں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو وہ ہبہ کرتے ہیں اس کے بعد میوٹیشن جو ہوتی ہے, انتقال پاس ہوتا ہے متعلقہ پٹوار خانے میں یا ریونیو ریکارڈ میں. تو وہ جو میوٹیشن ہوتی ہے, وہ انتقال ہوتا ہے, اس کو ان کو کینسلیشن کے لیے عدالت میں دعویٰ کرنا پڑتا ہے, ڈیکلریشن سوٹ کرنا پڑتا ہے, کینسلیشن سوٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس میوٹیشن کو اور اس ہبہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کو کینسل کیا جائے. جو ہمارا مطلب شرعی حق ہے, قانونی حق ہے باپ کی طرف سے, تو وہ اس کو دیا جائے. عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ والد جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے تو ایک بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے, تو وہ والد اس کے جیلی ہبہ نامہ بنوا لیتا ہے اور دوسرے بھائی کو ڈپرائیو کرنے کے لیے. اور جب اس کو ڈپرائیو کر لیا جاتا ہے تو جب وہ کینسلیشن آف میوٹیشن کے لیے جاتا ہے, جو اس نے ہبہ کی بنیاد پہ پٹوار میں یا ریونیو ریکارڈ میں وہ میوٹیشن ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو کینسلیشن کے لیے جاتا ہے, تو اس کی بنیاد پہ وہ عام روٹین میں کینسل ہو جاتی ہے اور جو ان کا شیئر ہوتا ہے ان کو واپس مل جاتا ہے. ایک جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے,
ابھی تک اس کے جو پیرنٹ کی جتنی بھی وراثت ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئی، کیونکہ باپ زندہ ہے لیکن جوان بیٹا فوت ہو گیا، 30-35 سال کا مرد فوت ہو گیا اور اس کے آگے بچے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب باپ کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو پھر کیا وہ پوتوں کے نام ڈائریکٹ آتی ہے، ڈیوائیڈ ہوتی ہے، کہ وہ کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیں جب اس کا باپ فوت ہو گیا پہلے ہی، دادا بچوں کا جو دادا تھا وہ بھی حیات ہے، تو جب دادا جو ہے وہ فوت ہوگا اس کے بعد جو وراثت ہے اس کی جو وارث ہیں اس میں ان کا باپ بھی تھا بچوں کا، اور باقی جو ان کے انکل تھے یا ان کی پھوپھیاں تھیں، چاچے تھے، ان کو وراثت ہوگی. پہلے وہ جو مرنے والا ہے اس کے نام وراثت ہوگی. لیکن مرنے والے کے نام کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مر گیا. نہیں، وہ مر گیا نا، اس کے بعد ان کے بیٹوں میں تو وہ شامل ہے نا. ان کے بیٹوں میں تو شامل ہے نا، جو مرنے والا ہے اس کی بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹا بھی ہوگا. جو اس کے وارث تھے وہ یا تو ہو نا کہ ایشو لیس چلا گیا. اگر تو وہ ایشو لیس چلا جائے تو پھر تو پراپرٹی ساری جو ہے دوسرے بھائیوں کو اور بہنوں کو چلی جائے گی. وہ اس کے آگے ایشوز ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، پہلے اس کے نام ٹرانسفر ہوگی اس کی وراثت جو ہے. تو ان کے نام کیسے ٹرانسفر ہوگی؟ وہ ویسے ہی ہوگی، جب وہ فوت ہوگا تو ان میں سے جو ان کے جو بیوہ ہے وہ جائے اپنا جا کے وہاں پہ اندراج کروائے کہ یہ اس کے وارث تھے. اچھا. یا دوسرے جو بھائی جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو اس بیوہ کو محروم کر دیں، کہ وہ خود جائے بیوہ ریکارڈ میں ریونیو آفس میں، وہاں جا کے وہ مینشن کروائے کہ میرا جو خامد ہے وہ فلاں ڈیٹ کو فوت ہو گیا، تو یہ اس کا شناختی کارڈ ہے، اس کی ولدیت میں جو ہے وہی باپ ہے جو مر گیا، جس کی آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ یہ میں پیش کر رہی ہوں. تو یہ اس کا ایف آر سی بھی ہے، اس کا بھی ایف آر سی بنا ہوگا. جب وہ فوت ہوا اس سے پہلے ایف آر سی بنا جس میں وہ بھی تھا، مرنے والا بھی تھا، یا اور اس کے بھائی بھی تھے، بہنیں بھی تھیں. تو وہ جب ایف آر سی کے مطابق جو ہے وہ پھر پہلے وراثت ہوگی اس کے خامد جو مرنے والا تھا اس کے نام، پھر اس کے بعد جو آگے ٹرانسفر ہوگی جو بیوہ ہے یا اس کے جو بیٹا ہے یا بیٹی ہیں ان کے نام، پھر اس کے بعد ٹرانسفر ہوگی. اور اگر کسی مرد کا باپ بھی نہیں ہے اور آگے بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کی وراثت کا کیا تقسیم کا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے باپ تو چلے پہلے مر گیا، اس کے بعد وراثت ہوگی باپ کے مرنے کے بعد. آگے بیٹیاں بھی نہیں ہیں تو پھر تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ایشو لیس سے. صرف جو اس کی بیوہ ہوگی اس کو جو ہے اس کا حصہ جائے گا جب تک وہ زندہ ہے. کتنے فیصد؟ اس کا 8% جائے گا. 8% اس کا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر جب تک وہ زندہ ہے، پہلے جو مرنے والا ہے اس کا 8% اس کو جائے گا، اور اس کے بعد باقی جو اس کا حصہ ہے وہ اس کے بھائیوں کو اور بہنوں کو چلا جائے گا. کیونکہ باپ دیکھیں لیگل ایج جو ہوتے ہیں وارثان میں کون کون آتے ہیں. ایک اگر باپ والدین زندہ ہیں تو ماں باپ آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں اور اس کی اولاد آتی ہے. اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو وہ نکل گئے. اس کے بعد اگر اس کے جو ہے بیٹے ہیں تو پھر اس کی وراثت جو ہے اس کو ساری چلی جاتی ہے. اگر بیٹے نہ ہوں صرف بیٹیاں ہوں تو پھر جو ہے ان کو 1/6 جو ہے چھٹا حصہ ان کو جاتا ہے بیٹی کو. اگر جتنی ہے اس حساب سے چھٹا حصہ جائے گا. تو پھر اس کے بعد باقی پھر جو وراثت بچے گی، جو پراپرٹی بچے گی، پھر وہ ان کے بھائیوں کو، اس کے بھائی کو اور بہنوں کو پھر چلی جائے گی، ان کی مطلب ان کی پھوپھیوں کو اور ان کے چاچوں کو. تو اس میں مذہب کے لحاظ سے بھی کوئی ڈفرینسیشن ہوتی ہے؟ جیسے شیعہ سنی کا کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ بس ایک ہی سارا ہمارا قانونی لا سب پہ ایک ہی طرح کا آتا ہے؟ نہیں، یہ ہے فرق ہے. دیکھیے حنفی لا جو ہے اس میں اگر بیٹا جو ہے وہ نہیں بھی ہے، بیٹی ہے، تو اس کو جو مرنے والا ہے اس کی ساری وراثت منتقل ہوگی. اس کی ساری پراپرٹی منتقل ہوگی. اس حوالے سے جو اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ چیز مینٹین رکھے کہ وہ جس بھی اس کے نزدیک کوئی اگر امام بارگاہ ہے، وہاں پہ ایسوسیشن جو ہے امام بارگاہ سے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لیتی رہے کہ میں جو ہے مسلسل جو ہے مجلس اٹینڈ کر رہا ہوں اور میرا جو ہے شیعہ مسلک سے تعلق ہے. یہ اس کو ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہوگی، یہ ریکارڈ اس کو اپنا بنانا ہوگا کہ میں شیعہ ہوں. پھر وہ اگر بیٹی بھی ہے، بیٹا نہیں بھی ہے، تو اس کو ساری وراثت منتقل ہو جائے گی. اور اگر حنفی فقہ سے تعلق ہے تو پھر بیٹی جو ہے اس کو 1/6 حصہ چھٹا حصہ آئے گا. باقی جو وراثت اور بچے گی، جو پراپرٹی بچے گی، وہ پھر اس کے جو واپس چلی جائے گی اس کے بھائیوں کو اور اس کی مرنے والوں کی
बहनों। अगर किसी यंग लड़की की डेथ हो जाती है और उसके नाम पे भी कोई एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और पीछे उसके पेरेंट्स भी नहीं है, तब उसका हिस्सा भी उसके बहन भाइयों में चला जाएगा जितनी भी विरासत होगी। देखिए उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके माँ बाप भी फौत हो चुके हैं, उसके बाद उसके जो वारिस बचेंगे उसके बहन भाई बचेंगे, उनको चली जाएगी। कपल के दरमियान में डाइवोर्स हो गई है और उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, फादर साइड से अलग प्रॉपर्टी है जितनी भी उनकी है और मदर साइड से अलग है। अब मदर की भी डेथ हो गई, लेकिन जो उसके प्रॉपर्टी थी, उसके एसेट थे, वो उसने अपने बहन भाइयों को ये कह दिया कि ये मेरे बच्चों के नाम है, जब मेरे बच्चे जवान हो तो ये उनके नाम पे कर दी जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रोसीजर होता है? जब वो फौत होगी तो उसके नाम जो उसके बेटे हैं विरासत उसी टाइम ही, जब उसका डेथ सर्टिफिकेट रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाएगा, उस बच्चों का नाम जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाएगा, उसी वक्त ही मुंतकिल हो जाएगी। और जब तक बच्चे जो हैं वो बालिग नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर्टी जो है ना तो कोई बेच सकता है ना कोई इधर उधर कर सकता है, जब तक बच्चे बालिग नहीं, यानी वो हत्याई नहीं जा सकती, नहीं हत्याई जा सकती कि बेशक बहन भाई भी हों, आगे भावज हों, जो मर्जी हो, वो प्रॉपर्टी कोई हथियार नहीं सकता। नहीं, कोई भी नहीं हथियार सकता, सिर्फ बच्चों के नाम ही जाएगी। और उस हवाले से अगर कोई उनका रिश्तेदार या खैर खा है तो उसको रेवेन्यू ऑफिस से अप्रोच करना चाहिए, और वो जो बच्चे हैं उस मरने वाली खातून के, उनको वहाँ पे जाके जो उसका भी FRC बना होगा, बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट भी होंगे, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे वो जो उसके बच्चे वारिस बचेंगे उनका नाम जाके लिखवाएं और उनके नाम जो है वो विरासत मुंतकिल करवाएं।